بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، محمد اختر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور۔ آج ہم بار کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آپ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں تو وکلا حضرات کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے، یہ ساری گفتگو آج اس پروگرام میں کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ بہت شکریہ آپ کا ہمیں قیمتی ٹائم دینے کا۔ سر، سب سے پہلے تو ہم تعلیم کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ میں نے ابتدائی تعلیم بہاولپور صادق ڈین ہائی اسکول سے کی ہے، میٹرک وہیں سے کیا۔ اس کے بعد میں نے گریجویشن ایس سی کالج بہاولپور سے کیا اور پھر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے LLB کا ایگزام دیا۔ تو یہی تعلیم کا سفر ہے اور الحمدللہ وکلا کی دعاؤں سے، ان کی محبتوں سے آج ہم صدر ڈسٹرکٹ بار ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ وکیل بننے کا کیونکہ میرے ایک عزیز کزن بھی تھے، وہ بھی وکیل تھے، حسن بخش عباسی مرحوم، جنرل سیکرٹری بھی رہے یہیں بہاولپور بار کے۔ اچھا۔ ہماری فیملی میں وہ وکیل تھے، ان کے جانے کے بعد ایک خلاصہ پیدا ہو گیا۔ تو پھر ان کو دیکھتے ہوئے، ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ جو علاقے کے مسائل ہیں، جو اپنے فیملی کے مسائل ہیں، ظاہر ایک وکیل ہی بہتر انداز سے اس کو حل کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ شوق اسی حوالے سے پیدا ہوا۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے اپنے علاقے کے حوالے سے ہو یا وکلا کے حوالے سے جو بھی کر سکتے ہیں اس کو کر رہے ہیں۔ یہی ایک سلسلہ آنے کا تھا۔ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایز ایکسپرٹس آپ کیا کہیں گے؟ اچھے وکیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا کے ساتھ ٹچ ہو، پریکٹسنگ بھی ہو، اور اس کے علاوہ بہتر وکیل کے لیے اس کے کلائنٹ کے ساتھ جو ایک ریلیشن ہے، ایک تعلق ہے، وہ بھی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ٹائم پہ آنا، ٹائم پہ جانا ایک اچھے وکیل کی نشانی ہے۔ تو میرا خیال میں یہ ضروری ہیں یہ چیزیں۔ ٹھیک۔ بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ جب سے ہم آئے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ بار اور بینچ کا جو ایک مثالی تعلق ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ بار اور بینچ تو گاڑی کے پہیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے کہ جب تک بار اور بینچ کا آپس کا تعلق بہتر نہیں ہوگا تو وہ معاملات چاہے وہ جوڈیشری کے ہوں چاہے وکلا کے، وہ صحیح معنی میں آگے نہیں چل سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف سے ایک جو رسپیکٹ ہے وکلا کی، ہم نے کوشش کی ہے اور ججز کو بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے وکلا کی جو رسپیکٹ ہے سب سے وہ مین پرائرٹی ہے، تو وہ بھی کرتے ہیں۔ اور ہم نے وکلا دوستوں کو بھی یہی کہا ہوا ہے کہ ججز کی بھی اپنی ایک رسپیکٹ ہے جو ان کا ایک ہم پہ ہے۔ تو ہم دونوں طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، اگر ہوئے بھی ہیں کوئی ایک دو تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو حل کیا آپس میں بیٹھ کے۔ تو ظاہر ہے یہ تعلق اچھا ہے، وکلا کے لیے بھی ہے اور جوڈیشری کے لیے بھی ہے۔ اب ماشاءاللہ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں تو وکلا برادری کا آپ شکریہ ادا کس طرح کریں گے؟ میں تو احسان مند ہوں اپنے وکلا کا، میں سمجھتا ہوں ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے اور ان کی محبتوں کی وجہ سے ہی یہ ایک میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں بہاولپور ڈسٹرکٹ بار کا پریزیڈنٹ ہوں۔ یہ ان دوستوں کی، ان وکلا کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے مہربانی کیا، مجھ پہ اعتماد کیا ہے اور ہم بھی اس پہ انشاءاللہ پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا سر، ان فیوچر اس بار میں آپ کے کیا پلانز ہیں؟ ان فیوچر کیا ڈیولپمنٹ لانا چاہ رہے ہیں آپ اپنے ٹینور میں؟ اپنے ٹرن اوور میں ہماری کوشش ہوگی کہ جب میں ابھی الیکشن میں آ رہا تھا تو میری ایک خواہش تھی کہ یہاں پہ ایک اچھا سا کیفیٹیریا بناؤں گا۔ ٹھیک۔ ہمارے یہاں اس کی بہت کمی ہے۔ دوسرے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، خاص طور پہ ہمارے ایریے کے سیوریج کا مسئلہ ہے، ٹف ٹائل کا مسئلہ ہے، مختلف ایشوز ہیں، روڈز کے مسئلے ہیں، تو وہ کر رہے ہیں۔ لیکن مین اس میں ہماری جو فوکس ہے وہ ینگ لائرز کا ہے۔ ینگ لائرز کے لیے ہم نے یہاں پہ ٹریننگ کا اہتمام بھی کیا ہے، آن لائن بھی کی ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو کر رہے ہیں۔ اور ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ یہ کیونکہ کرونا کی وجہ سے کچھ مسائل زیادہ ہیں، لیکن میری پرائرٹی یہ بھی ہے کہ ینگ لائرز کے لیے جو کمپیٹنٹ ہیں، جی۔ جو ایگزام دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ جب وہ ایگزام دیں گے، جو اس میں شوق بھی رکھتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں اور اس قابل بھی ہیں، تو ان کی فیملی کے لیے بھی ہم نے ایک پیکیج کا سوچا ہوا ہے کہ جب وہ ایگزام کی تیاری کریں تو ان کو کوئی فائنینشلی پرابلم نہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی ہماری ایک خواہش ہے، انشاءاللہ یہ پوری کریں گے۔ کووڈ-19 کے حوالے سے بات کریں تو وہ یہاں آج کل چل رہا ہے، تھرڈ اسپائک جو آئی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے کوئی پلانس بنائے ہیں وکلا کے لیے؟ جی، ہم نے اس کے حوالے سے میٹنگز بھی کی ہیں۔ جی۔
اور وکلا کو نوٹس کے ذریعے بھی کہا ہے، جو بھی ایس او پیز ہیں ان پہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس پہ عمل کریں۔ تو ہم نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے ایس او پیز کے حوالے سے، ہم نے ان کو سینیٹائزر اور ماسک وغیرہ بھی دیے ہوئے ہیں کہ وکلا کو وہ سینیٹائزر بھی دیں، جن کے پاس ماسک کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے جیسے آتے ہیں جی تو ماسک بھی ہم اپنی بار کی طرف سے دے رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو گائے بگائے وقتاً فوقتاً، اب تو کچھ زیادہ ہو گیا ہے، تو ہم انشاءاللہ کل یا پرسوں ایک میٹنگ بلا کے اس پہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھی کچھ زیادہ بہتر انداز میں اس کو کرونا کے حوالے سے ڈسکس بھی کیا جائے، اس کو اویئرنیس دی جائے، کیونکہ اویئرنیس کی تھوڑی سی کمی ہے جی اور لوگ اس کو ایزی لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمارے وکلا ماشاءاللہ خود بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، تو جی یہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی سر، پاکستان کے عدالتی نظام میں انصاف کی فراہمی میں دیر لگ جاتی ہے، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی ویسے دیکھیں تو بہت سی وجوہات ہیں، مین اس میں تو ایک ہمارے ہاں ججز کی کمی ہے۔ ٹھیک یہ ججز جو ہے نا وہ ہمارے ہاں جیسے برڈن ہے اس حوالے سے، مین جو اس کی کمی کی وجہ سے وہ اس پہ نہیں ہوتے ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں، مثال پر کبھی ججز کا کرونا میں تو خاص طور پر ہمارے اوپر یہ زیادہ برڈن آ گیا ہے کہ کافی سارے ججز بھی اس دفعہ جو ہے نا وہ کرونا میں آ گئے، کچھ وکلا کے مسائل ہو گئے ہیں۔ تو مین وہی ہے، ججز کی کمی کی وجہ سے نا انصاف کی فراہمی زیادہ تر ہم نے کہا بھی ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ بھی ججز کے لیے ہمارے لیے کچھ کریں۔ تو مین بنیادی چیزیں یہی ہیں۔ سر، لا گریجویٹ کے کیا مسائل ہیں جو آپ چاہتے ہیں حل ہونے چاہیے؟ مثلاً کیا ہے اس میں؟ مثلا جو ڈگری لینے کے لیے آ رہے ہیں، ایک تو چیمبر کا مسئلہ، اس حوالے سے گائڈ کیجیے گا، اسٹوڈنٹس ہیں لا گریجویٹ جو کر رہے ہیں۔ نہیں، ان کے لیے تو ظاہر ہے یہاں پہ چیمبرز ہیں، لیکن کمی ہے۔ ہماری کوشش ہے، پچھلی بھی ہماری جو رجیم تھی انہوں نے بھی کچھ چیمبر بنائے ہیں، اور ہماری بھی اس دفعہ کوشش ہے کہ نئے چیمبر بنائیں۔ تو مسئلے تو ان کے ہیں، ینگ لیڈرس کی کوئی جگہ کی کمی ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ حکومت سے نا جگہ کے لیے ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے، ایک ساتھ دفتر بھی ہے، اچھا وہاں بھی ہم نے اپلائی کیا ہے، دوسری بھی جگہ ہیں ہم نے دیکھی ہیں۔ امید ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ چیمبر بھی اس سال انشاءاللہ نئے بنائیں گے۔ بہاولپور بار کے کیا مسائل ہیں؟ بہاولپور کے مین ہمارا مسئلہ یہاں پارکنگ کا زیادہ ہے۔ اچھا پارکنگ کے علاوہ ہمارے ہاں یہ جو سیوریج کا بھی پرابلم ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے یہ جو ایریے میں کچھ ٹف ٹائلز کی کمی ہے، کچھ لگی ہے، کچھ ابھی باقی رہتی ہے، اور اس بیک سائڈ پہ ہماری ایک روڈ ہے ایکسائز کی، وہاں پہ کافی عرصے سے وہ بھی پرابلم کا شکار ہے۔ تو یہی مین ایشو یہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ بھئی زیادہ کوئی اس میں ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ اپنے ٹرن اوور میں ان سب کو فلفل کریں گے۔ پاکستان کے نظام تعلیم پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ نظام تعلیم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں مین چیز اگر ہم دیکھیں تو اب تو بالکل ٹوٹلی چھٹی ہو گئی ہے جب سے یہ کرونا آیا ہے۔ تو ہمارے بچوں کے جو حالات ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں، آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ آپ کے بھی بچے ہوں گے ظاہر ہے، عزیزوں کے۔ چھٹیاں جس دن سے ہوئی ہیں بچوں نے نا وہ جو ماحول تھا وہ ماحول ختم ہو گیا۔ وہ جی کھلتے ہیں تو وہ فیسیں دے کے پھر سکول بند ہو جاتے ہیں۔ تو نظام تعلیم کے لیے ظاہر ہے ایک اچھے ٹیوٹر کا ہونا، اور اس پہ ٹائمنگ کا ہونا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ خاص پر اس میں مین جو ہے اساتذہ کا تعلق ہے۔ جو اساتذہ پہلے تھے جس طرح سے وہ پڑھاتے تھے، ہم بھی پڑھے ہیں، تو ان کا نا وہ لیول ہی اور تھا۔ اب اگر ہم دیکھیں اس دور میں تو وہ صرف وہ ذریعہ آمدن کا ذریعہ بن گیا ہے۔ وہ جو ہم سکھانا چاہتے ہیں بچوں کو وہ نہیں سکھا رہے، وہ جو اصل بیس ہے ہماری وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اس کے بعد پھر اگر اساتذہ کے بعد دیکھیں تو پھر والدین بھی اس پہ فوکس نہیں کر رہے بچوں پہ۔ وہ جو بچے دیکھ رہے ہیں موبائل ہے تو موبائل انہیں لگایا، ہمیں تو پتہ یہی ہے نا کہ وہ آن لائن پڑھائی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ جی بالکل تو یہ بہت سے فیکٹر ہیں جن کو نا اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے، ہر بندہ اپنی ذمہ داری نبھائے، تو ہمارے تعلیم کا جو ایک سسٹم ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ جس طرح ابھی ہماری حکومت عمران خان نے بھی کہا تھا کہ سارا یکساں نظام ہوگا، اس کا تعلیم کا نصاب ہوگا، جی تو وہ ابھی تک تو اس پہ ہم نہیں آئے، اور لیکن ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس پہ بہتری ہے۔ ہر بندہ اگر اپنی ذمہ داری نبھائے تو بہت سے حالات صرف تعلیم کے نہیں، زندگی کے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ موجودہ ملک کی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ موجودہ اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے مہنگائی فرسٹ پریورٹی پہ ہے۔ تو مہنگائی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر آدمی اس میں ڈسٹرب ہے، اور
اس کی وجہ سے کافی سارے معاملات خراب ہیں. اگر حکومت کو دیکھیں تو پھر وہی رونا آ جاتا ہے جی کہ بھئی کرونا ہے، کرونا کی وجہ سے معاملات معاشی فائنینشلی سارے کے سارے صحیح نہیں ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کیونکہ ہم اس کا حصہ ہیں، تو مین چیز اگر ہم چیک اینڈ بیلنس لیں حکومت کے حوالے سے دیکھیں تو چیک اینڈ بیلنس کا تھوڑا سا فقدان ہے، کیونکہ چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں. جس کا دل جس وقت جب چاہتا ہے اپنے ریٹ بڑھا لیتے ہے، اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو ابھی کچھ بہتری آئی ہے الحمدللہ. کچھ دن میں نے پہلے دیکھا ہے کہ اے سی صاحبان اور یہ سارے انہوں نے وزٹ کیا ہے، چیک کر رہے ہیں، اور کافی سارے ان پہ مقدمات کے اندراج بھی ہو رہا ہے. تو یہ اس سے نا تھوڑا سا وہ ان کو پتہ چلے گا کہ کوئی نہ کوئی چیک کر رہا ہے. تو مہنگائی مینٹین رہے تو ہمارے لیے یہ بڑی اچھی بات ہوگی. ٹھیک ہے. اگر آپ کی ہابیز کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی ہابیز کیا کیا ہیں؟ آپ کو لکھنا پسند ہے؟ ادب سے کس حد تک لگاؤ ہے آپ کو؟ ادب سے صرف پڑھنے کی حد تک، اور ہابی میں اگر دیکھیں تو میں کیونکہ ایک اسپورٹس مین سمجھ لیں، کیونکہ میں کرکٹ کا شوقین ہوں. اچھا. تو میں اپنے اسکول کے دور میں کرکٹ بھی کھیلتا رہا ہوں. میں نے کبڈی بھی کھیلی ہے اپنے علاقے میں، اور بیڈمنٹن بھی کھیلی ہے. گیمز کے حوالے سے مجھے زیادہ شوق ہے. اچھا، تو کس لیول تک کرکٹ کھیلی آپ نے؟ میں جب کراچی میں نے ایک ٹریننگ کی تھی اے ایس ایف کی، اچھا. تو اس میں بیسٹ فزیکل بھی تھا. میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا وہاں پہ. ماشاءاللہ. تو وہ بھی سارے سے کہ فزیکل کے حوالے سے تھا. تو وہاں پہ میرا نام بھی آیا، میرے شہر کا نام آیا، میرے اسکول کا نام آیا. ماشاءاللہ. تو یہ ایک میری ہابی میں یہی ہے کہ بھئی اسپورٹس مین. کس قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ لا سے ہٹ کر کوئی کتابیں پڑھتے ہیں؟ زیادہ تر یہی جو ادب کے ساتھ ہوتی ہے وہی زیادہ تر پڑھتی ہیں. زیادہ تر خواجہ صاحب کا کلام ہو گیا جو مجھے زیادہ، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو ہے وہ زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ ان کے جو اندر جو ایک درد ہے شاعری میں، وہ مجھے زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے. پاکستان کے کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ مجھے تو ظاہر ہے جی اپنا شہر اچھا لگتا ہے. اس سے زیادہ خوبصورت ہمارے کوئی بھی شہر نہیں ہے. بہاولپور کے حوالے سے تھوڑا پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا. بہاولپور کیونکہ ہم ہیں ہی یہیں کے، تو اس حوالے سے کیونکہ اس کی اگر خوبصورتی دیکھیں، اس کی پلاننگ دیکھیں کہ جو نواب صاحب نے کی ہے، آج سے 100 سال بعد کی بھی پلاننگ ہے. ان کی روڈز دیکھیں، ان کے آپ اسٹیڈیم دیکھ لیں، ان کی مسجدیں دیکھ لیں، گلزار صادق دیکھیں، کوئی بھی اگر شعبہ دیکھ لیں. تو صحت کے حوالے سے آئیں تو میڈیکل کالج کے ساتھ آپ وکٹوریہ ہسپتال کو دیکھ لیں، اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں. تو بہاولپور نا آپ ایک منفرد ہے. اس کے آپ محلات دیکھ لیں نوابوں کے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے خوبصورت ترین کوئی شہر پوری دنیا میں ہم سمجھتے ہیں. ویسے تو مکہ مدینہ سبحان اللہ، لیکن اگر ان کے بعد تو ظاہر ہے ہمیں اپنا شہر زیادہ اچھا لگتا ہے. اس میں خوبصورتی بھی ہے، اس میں خوبصورتی بھی ہے، اس کے لوگ بھی اچھے ہیں، محبت والے ہیں. تو اس سے اچھا شہر اور کوئی بھی نہیں ہے. آپ کو ٹریول کرنا کتنا پسند ہے؟ ٹریول کرنا مجھے صرف اور صرف میں زیادہ تر حج اور عمرے پہ جاتا ہوں. اچھا. میں اور کہیں بھی نہیں گیا. میں تقریباً الحمدللہ 7 مرتبہ حج پہ گیا، مجھے اللہ نے توفیق دی. اور اس کے بعد میں تقریباً 2007 سے اب تک ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں، اور سال میں 2 دفعہ بھی حاضری ہو جاتی ہے. ٹریولنگ صرف اس حد تک ہے، شوق ہے کچھ ملکوں میں جانے کا. اللہ نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ جائیں گے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی اگر ہم دیکھیں تو بہت سی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بھئی علامہ اقبال اور قائد اعظم تو ہے ہی ہیں، وہ تو ظاہر ہے ہماری آئیڈیل شخصیت ہے. تو اس کے بعد نا ہمارے یہاں بہاولپور کے جو نواب تھے آخری، انہوں نے جو لوگوں کی خدمت کی ہے، بے لوث کی ہے، وہ بھی میری آئیڈیل شخصیات میں سے. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو آپ کا کیا میسیج ہے؟ میرا میسیج صرف اور صرف یہی ہے کہ میں خود بھی دوسروں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور دوسروں سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ یہاں سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے وکلا کا ایک رشتہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ان کی توقع سے زیادہ رسپیکٹ دوں. تو آپ جب رسپیکٹ کسی دوسرے کو دے رہے ہیں تو وہ ان کی نہیں ہوتی، وہ اپنی خود کر رہے ہیں. تو میری یہی ہے کہ عزت ہی سب سے بہتر ہے، باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. اور اس کے بدلے ادب کے حوالے سے آپ کسی کا بھی کرتے ہیں تو ساری اچیومنٹ اسی میں آتی ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں نا کہ عاجزی جو ہے نا، سربلندی جو ہے نا وہ عاجزی میں ہے. بالکل.
تو اگر یہ چیز انسان میں آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی شعبے میں وہ کہیں رہ سکتا ہے، اس کی اڑان اوپر ہی ہوتی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا، آپ کا بھی بات کر کے شکریہ، بہت آپ اچھا نے لگا۔ ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ۔ بہت مہربانی، تھینک یو سو مچ۔ ویلکم۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، اسی کے ساتھ احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔